آپ کے بچے کی وہ ماں ہے، ان تمام باتوں کے باوجود ایک دن وہ بھی جھال منی نہیں لائے تو منہ پھر جاتا ہے اور یہ کہتی کہ مجھ سے محبت نہیں ہے۔ پتہ چلا محبت اس سے ہوتی ہے، وہ جو کچھ کہے اگر تم اسے کرو گے تو سمجھا جائے گا تمہیں محبت ہے، اگر نہیں کرتے ہو تو سمجھا جائے گا تمہیں محبت نہیں ہے۔ اب آپ جائزہ لے لیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی بھی بات پہ عمل کرتے ہیں۔ ہو سکتا آپ کے دماغ میں سوال آئے کہ 1496 سال پہلے چاند کے اعتبار سے اور 1450 سال پہلے سورج کے اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، وہ بات پتہ نہیں مجھ تک پہنچی یا نہیں پہنچی، صحیح بھی پہنچی کہ غلط پہنچی۔ جو لوگ علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان تک وہ بات بالکل ٹھیک پہنچی۔ میں آپ کو بتلاؤں، محدثین جو عالم بنتے ہیں، جو مولانا، ان کا تعلق وہاں پہنچتا ہے، وہ سراج المنیرہ ہیں، ٹرانسفارمر ہیں، ان سے ہم تک جو بجلی آتی ہے وہ بیچ میں 27 پول ہے، اس 27 پیلر سے ہم واقف ہیں۔ ہم یہ بتلا سکتے ہیں کہ ہم سے اس نے بیان کیا، اس 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 سے اس نے بیان کیا۔ یہ 27 واسطہ سے ہمیں اجازت ملتی ہے حدیث کے بولنے اور بیان کرنے کی، تب ہم عالم کہلاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ حدیث وہی بیان کر سکتا ہے جو بالکل سچے ہو۔ اگر زندگی میں ایک بار بھی اس نے جھوٹ بول دیا، اس کی کوئی حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ ایک آدمی راستہ چلتے ہوئے کھاتا ہے، اس سے حدیث نہیں لی جاتی ہے۔ ایک آدمی جہاں کہاں رہتا ہے، اس سے حدیث نہیں لی جاتی ہے۔ ایک محدث پہنچے ایک بڑے محدث کے پاس، معلوم ہوا کہ وہ حدیث کے بڑے امام ہیں، وہ ان تک گئے کہ میں جا کر ان سے حدیث حاصل کروں گا، ان سے پڑھوں گا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ گدھا کو بلا رہے ہیں اپنے دامن کو ایسے ایسے کر کے۔ جب گدھا آیا سامنے تو ان کے دامن میں کچھ بھی کھانے کا سامان نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جو گدھا کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ حدیث میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے، میں ان سے حدیث نہیں لوں۔ جن لوگوں نے حدیث بیان کی ہے ان کو پرکھا گیا ہے، ان کی ماں کی گود سے لے کر موت تک کے حالات سے مکمل واقفیت ہے، وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ بھی زندگی میں اگر اس نے جھوٹ بولا، راستہ چلتے ہوئے کھانا کھایا، اگر راستہ چلتے ہوئے پانی پی رہا ہے، کھڑے ہو کر پانی پیا، سنت کے مطابق عمل نہیں کیا، اس نے اس کی زندگی میں نماز اور روزہ نہیں ہے تو اس سے حدیث نہیں لی جاتی۔ اس لیے ہم تک جو بات پہنچی ہے وہ بالکل ٹھیک اور بالکل صحیح ہے۔ دنیا کا کوئی مائی کا لال اسے غلط قرار نہیں لے سکتا۔ آپ کے محبوب نے جو کہا ہے، آپ اگر اس پہ عمل کرتے ہیں تو سچی محبت کرنے والے ہیں، ورنہ آپ جھوٹے ہیں۔ کون لوگ جھوٹے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے۔ کوئی نہیں۔ کون لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے۔ محبت کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ کہیں نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ واہ، آپ لوگ جگہ میں الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا کم سے کم 3 کام کرنا ہوگا، تب سمجھا جائے گا تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ میں وہ 3 بات بیان کر کے اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ گھبرائیں نہیں، میں ٹائم دیکھ رہا ہوں۔ نمبر 1، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ۔ آپ نے فرمایا اگر مجھ سے محبت ہے سب سے پہلا کام کرو کہ جب بھی بولو سچ بولو، جب بھی بولو سچ بولو۔ جھوٹ منافق کی علامت ہے۔ منافق اسے کہتے ہیں جو دل سے کہے میں مسلمان نہیں، زبان سے کہے مسلمان۔ جو زبانی مسلمان ہوگا دل کا مسلمان نہیں ہوگا، سچا پکا مسلمان نہیں ہوگا۔ جھوٹ اس کی علامت ہے، جھوٹ وہ بولا کرتا ہے۔ اگر ایک انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو آپ نے فرمایا اذا كذب العبد كذبة تباعد عنه الملك ميلا من نقل ما جاء به، کہ جب بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے اس کے کندھے پر جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ 1 میل اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔
جھوٹ بولنے کی وجہ سے منہ میں بدبو پیدا ہوتا ہے، اور یہ بدبو فرشتہ محسوس کر لیتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں بھی تو جھوٹ بولتا ہوں، کہاں میرے منہ میں بدبو ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت کی شادی ہوئی، اس کے یہاں جو چمڑے کا کام کیا کرتا ہے، جب گئی تو بہت بدبو، ناک رکھی نہ جائے۔ جب 2-3 سال رہ گئی، ساس سے ایک دن لڑائی ہوئی تو اس نے ساس کو کہا کہ میرا احسان مانو کہ ہم نے تمہارے گھر سے بدبو کو ختم کر دیا۔ اس نے بدبو ختم نہیں کیا تھا، 3 سال میں اس کو عادت بن گئی بدبو کی۔ جب کمیلا آدمی جاتا ہے، جہاں جانور ذبح ہوتا ہے، آپ جائیں گے تو بدبو محسوس ہو، اور جو وہیں رہ کے گوشت بیچ رہا ہے اس کو بالکل بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ ہم تو جھوٹ ہی اتنا بولتے ہیں کہ ہم کو پتا کیا چلے۔ اور یہ تو رحمت کے فرشتے ہیں، فرشتہ پاک ہے، صاف ستھرا ہے، اس لیے اسے بو محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ رحمت کا فرشتہ جس کا کام کیا ہے، اگر کوئی حادثہ ہونے والا ہے دل میں پہلے سے کھٹک ہو جاتی ہے، اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے اچانک آدمی کو جی نہیں لگنے لگتا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ رحمت کا فرشتہ دل میں ڈالتا ہے۔ اگر آپ سفر میں نکل رہے ہیں تو اچانک دل میں خلجان ہوتا ہے کہ جی نہیں کر رہا آج سفر میں جانے کے لیے، آپ نکل جائیں گے، اچانک کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، وقت سے پہلے دل میں ایک شک پیدا کرنا، دل میں خلجان پیدا کرنا، یہ کام کس کا تھا؟ رحمت کے فرشتے کا۔ آپ نے جھوٹ بولا، یہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، پھر وہ آ نہیں پاتا، آپ دوبارہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ بیچارہ بتائیے دور رہے گا تو آپ پہ رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، شاید ہی اس مجلس کا کوئی آدمی ہوگا جو جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ نے فرمایا اگر مجھ سے محبت ہے تو جب بھی بولو سچ بولو، اگر تم جھوٹ بولو گے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن جو تمہیں سزا دی جائے گی، قینچی سے تمہارے زبان کو کاٹا جائے گا، تم چلاؤ گے موت موت، موت نہیں آئے گی، پھر زبان کٹے گی، پھر صحیح ہو جائے گی، پھر کٹے گی، پھر صحیح ہو جائے گی، اس طرح قیامت تک تیرے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آج اس زبان سے ہمارا کام کیا ہو رہا ہے؟ 2 گھر میں آگ لگا رہے ہیں۔ ہماری بوڑھی اماں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہوں تو کام کھول کر سن لیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں۔ آپ اگر گئے ان کے یہاں، ان کی اماں سے کہے ارے ارے تم ہی برتن دھل رہی ہو، بہو کہاں ہے بہو؟ آپ نے تو یہ کہہ دیا اور چلے آئے، وہ بڑھیا کے دل میں آگ سلگ گئی کہ ارے ہم کیوں کر رہے تھے، بہو کیوں نہیں کر رہی ہے؟ آپ تو چلے آئے، بہو ذرا سا کچھ کرے گی، یہ آگ جو لگی ہے یہ پھوٹ پڑے گا بہو پر۔ یہ آگ کس نے لگائی؟ اس بڑھیا نے جا کر وہاں لگایا۔ اس کے بجائے آپ نے دیکھا کسی بڑھیا کسی بوڑھے کو یہ کہتے ہوئے کہ چچا آپ اپنے سے جھاڑو لگا رہے، بڑی اچھی بات ہے، جھاڑو لگائیں گے تو صحت ہوگی، بیٹھ جائیں گے تو صحت نہیں ہوگی، کمر میں درد ہوگا۔ آپ نے دیکھا کسی بوڑھی سے یہ کہتے ہوئے کہ جو لوگ کام کیا رہتا ہے اسی کا من لگتا ہے کام کرنے میں، اس لیے بہن کام کرتے رہا کرو، بیٹھے نہ رہا کرو۔ آپ کبھی نے یہ نہیں سنا ہوگا، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اے تم کیوں کام کرتی ہو، بہو کس کام کی ہے، بیٹی کس کام کی ہے، بڑھائی میں بھی کام کرو۔ یہ صورتحال ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اس زبان سے آپ کیس کرواتے ہیں۔ اگر ہم میں اور ان میں لڑائی ہو گئی، پہنچ گئے میرے پاس، ارے قاری خالد کا من بہت بڑا ہوتا ہے، دیکھیے آپ کو ایسے ایسے کہہ دیا، اس کی یہ ہمت، چلیے تھانے میں کیس ٹھوک دیا۔ جا کر میں نے کیس ٹھوک دیا، وہ تو ٹھکوا کے باہر ہے، اور اس کے بعد پولیس ہم کو بھی ٹھوک رہی ہے، ادھر بھی ٹھوک رہی ہے، ہم دونوں پریشان، ہم دونوں تباہ۔ یہ کس نے کیا؟ یہ زبان نے کیا۔ قدرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں، قدرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں، قدرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں، اس لیے نہیں رکھی ہڈی زبان میں، اس لیے نہیں رکھی ہڈی زبان میں۔
ہماری